اغفر ذنوبي يا غفور اغفر ذنوبي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر تقدیر کی رات ہے، بابرکت رات ہے لیلۃ القدر. قرآن کے نزول کی رات ہے لیلۃ القدر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں قلب شہر رمضان لیلۃ القدر. ماہ رمضان کا دل لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر وہ شب ہے کہ جس میں تقدیر سنورتی ہے، جس میں انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں اس کی عمر بڑھتی ہے، جس میں اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مولا فرماتے ہیں کہ پورے سال کی تقدیر اسی رات میں لکھی جاتی ہے. نفع، نقصان، نیکی، برائی، رزق میں اضافہ، موت، یہ سب کچھ لیلۃ القدر شب قدر لکھا جاتا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب رات ایک ہے تو پھر ہم 3 راتوں میں بیدار کیوں رہتے ہیں؟ 3 راتوں میں ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب رات ایک ہے تو پھر 3 رات بیداری کیوں؟ تو اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے ملتا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 19 کی رات تقدیر معین ہوتی ہے. 19 کی رات تقدیر معین ہوتی ہے، 21 کی رات تائید ہوتی ہے اور 23 کی رات دستخط ہوتے ہیں.
تو اس روایت کی تحلیل یوں کرتے ہیں کہ یہ تینوں راتیں بہت معتبر راتیں ہیں کہ 19 کی رات اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کی تقدیر لکھتے ہیں، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی کتنی عمر بڑھانی ہے، کس کے کتنے گناہ معاف کرنے ہیں۔ جب یہ رجسٹر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر 21 کی رات یہی رجسٹر لے کر اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اولو الامر کے پاس آتے ہیں۔ قرآن نے آواز دی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، کہ اس رات ملائکہ اور روح الامین تمام امور لے کر اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ جب اترتے ہیں تو پھر آتے کہاں ہیں؟ وقت کے امام کے پاس آتے ہیں، اولو الامر کے پاس آتے ہیں۔ اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں انہو لیتنزل فی لیلۃ القدر الی ولی الامر، کہ اللہ کے فرشتے اعمال کا یہ رجسٹر لے کر، تقدیر کا یہ رجسٹر لے کر اولو الامر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں یہی عرض کرتے ہیں مولا یہ ہم نے لکھ دیا ہے فلاں کا رزق اتنا بڑھانا ہے، فلاں کی عمر اتنی بڑھانی ہے، فلاں کے گناہ اتنے معاف کرنے ہیں، اب برائے مہربانی آپ تائید فرما دیجئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار ہر جمعہ کے خطبہ میں ان الفاظ میں کرتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ اس کائنات کو رزق تو ہمارے آخری امام کے صدقے میں مل رہا ہے۔ پھر 23 کی رات دستخط ہوتے ہیں، امام کی وقت کے امام کی تائید سے یہ رجسٹر ملائکہ لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر اللہ دستخط فرماتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا مالک کون و مکان ہے، اس کائنات کا نظام مشیت پروردگار سے چل رہا ہے، اور اس کائنات کے نظام کے چلانے پر ڈیوٹیاں ہیں تو وہ اللہ کے پاک و پاکیزہ فرشتوں کی۔ کسی کی ڈیوٹی بارش برسانے پہ لگی ہوئی ہے، کسی کی ڈیوٹی رزق کے اضافے میں لگی ہوئی ہے، اور نظام خدا کا ہے، خدا کے حکم سے ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگی ہوئی ہیں، اور کائنات کو اگر رزق مل رہا ہے تو پھر ان ہستیوں کی تائید سے جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خدا قرآن میں ان الفاظ میں دیتا ہوا نظر آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے سے کائنات کو رزق ملتا ہے، جن کی تائید سے کائنات کو رزق ملتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے یہ ایک رات۔ 1000 ماہ کوئی شخص عبادت کرے اور کوئی دوسرا شخص ایک رات عبادت کرے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ تو میں کہا کرتا ہوں حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ قدر پڑھ کے دیکھ لو، جب ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہو سکتی ہے تو پھر میرے پیر علی ولی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیسے افضل نہیں ہو سکتی؟ نعرہ حیدری علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کا اعلان لسان وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی نے ان الفاظ میں فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت میں اتنا خلوص تھا کہ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی ایک ضربت، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تھی، رلاتی تو یہی بات ہے، کائنات کا پہلا مظلوم ہے علی، وہ علی جس کی ایک ضربت، اتنی عظمت کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، مگر رلاتی یہی بات ہے کہ اسی علی کے بیٹے کا کفن نہیں ہے، بیٹی کی سر کی چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، جب زیارت پہ جاتے ہیں نا تو زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کے یہی جملے ہیں، السلام علیک یا اول المظلوم، کائنات کے پہلے مظلوم تجھ پر میرا سلام۔ جب زیارت پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کئی مرتبہ یہ سوال میرے ذہن میں گھومتا ہے کہ علی کیسے کائنات کا پہلا مظلوم ہو سکتا ہے، جبکہ علی سے پہلے تو اور بھی بہت سے مظلوم گزرے ہیں۔ تو جواب ملے گا، علی کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے، اس لیے کہ جو پہلے مظلوم گزرے ہیں نا، انہیں خود کو تماچے لگتے تھے، انہیں خود کو تازیانے لگتے تھے، مگر علی کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ جس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے لگتے رہے، اور جس کے سامنے اس کی زوجہ کو تازیانے لگتے رہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، کائنات کا بڑا مظلوم ہے علی، فاتح البدر والحنین ہے علی، بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں علی نے، کائنات کا بہادر ہے علی۔ رب جانے علی کی کیا مجبوری تھی، دروازہ جلتا رہا، علی چپ کر کے دیکھتا رہا، علی کی زوجہ کو تازیانے لگتے رہے، علی دیکھتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والو، جب ضربت لگی ہے نا علی مولا کو، زخمی حالت میں علی کو لے کر آ رہے تھے، جب گھر کے قریب پہنچے، اہل منبر نقل کرتے ہیں، جب گھر کے قریب پہنچے تو علی نے اپنی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں سنی۔ علی کی آواز آتی ہے، حسن بیٹا میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جاؤ۔ حسن نے عرض کی، مولا کیوں، بابا خیر تو ہے؟ تو علی کی آواز آتی ہے، حسن بیٹا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے، میں کہوں گا مولا آج تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز آپ کے نیک اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ رب جانے اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب عصر عاشور آگ لے کر خیمے
خیموں میں آ گئے اور تمہاری بیٹیوں کی چادریں اتارنا شروع کر دی، لوٹ بھی رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب علی کے لیے اطباء نے کہا نا کہ علی کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، تو جیسے ہی یہ خبر کوفہ میں عام ہوئی تو کوفہ کے امیر اور غریب سب دودھ کے پیالے لیے علی مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے دودھ مانگا نہیں، آپ نے پانی مانگا نہیں، مگر آپ کی عظمت کو سلام، سب دودھ کے پیالے لے کر دودھ کے کاسے لے کر دوڑنے لگے، مگر میں قربان جاؤں تمہارے لختے جگر حسین کی مظلومیت پر کہ جو عصر عاشور اتنا غریب ہو گیا تھا کہ اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ محمد حنفیہ روایت کرتے ہیں جب 21 کی رات آئی جمع ابی اولادہ و اہل بیت، جب 21 کی رات آئی میرے بابا نے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا، حسنین شریفین کو اپنے پاس بلایا، زینب کلثوم کو اپنے پاس بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کیا۔ وصیت بھی کر رہے تھے مگر پیشانی سے پسینہ شروع تھا۔ علی کی ام المصائب بیٹی اپنے بابا کا پسینہ صاف کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی، رونے والوں روتے روتے مظلوم مولا علی نے اپنی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، رو کے فرماتے ہیں میری بیٹی ام ایمن نے تجھے کربلا کے جو واقعات بتائے ویسے ہی ہونے والا ہے، کانی انظرو میں دیکھ رہا ہوں عصر عاشور تیری چادر چھن جائے گی، ماں اور بہنوں کے ساتھ تجھے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا علی اپنے بیٹے حسین کی طرف متوجہ ہوئے، مولا کی آواز آتی ہے بیٹا حسین انت شہید ہذہ الامہ، میرا بیٹا تو اس امت کا شہید ہے۔ آواز آ رہی تھی میرا بیٹا اور تجھے بے دردی سے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا پہ گشتاری ہو گئی، افاقہ ہوا۔ اس کے بعد مولا حسنین شریفین سے فرماتے ہیں، زینب ام کلثوم سے فرماتے ہیں میری اولاد دیکھو ادھر رسول اللہ ہے، ادھر میرے چچا حمزہ ہے اور میرے بھائی جعفر تیار ہے اور رسول کے نیک صحابہ آئے ہوئے اور یہی کہہ رہے ہیں اجل قدومک الینا، مولا جلدی ہمارے پاس آؤ،
ہم تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں۔ رونے والوں اس کے بعد مظلوم نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ذکر خدا میں مشغول ہو گئے، آنکھیں بند ہونے لگی، ہاتھ اور پاؤں سیدھے ہونے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلیہ وصابرہ وشہید۔ تہدمت واللہ ارکان الہدی، تہدمت قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل الوصی المجتبی، قتل الوصی المجتبی۔ تہدمت واللہ ارکان تہدمت تہدمت واللہ قتل واللہ سید الاوصیاء، قتل واللہ سید الاوصیاء، قتلہ اشقى الاشقیاء، قتلہ اشقى الاشقیاء۔